پاک اور غلطیوں سے پاک صرف نبی کی ذات ہے۔ فرمایا کہ نبی جو ہے ایک پل جھپکنے کے برابر بھی غلطی نہیں کرتے ہیں، سمجھے، وہ غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر کہیں اجتہادی غلطی ہو بھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فوراً متنبع کر دیتے ہیں۔ بے عیب اللہ کی ذات ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے، اسی کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات پاک ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ جب انسان اس چیز کو پڑھتا ہے تو تمام چیزوں میں افضل جو ہے یہ ذکر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو شروع کیا ہے کتاب الایمان سے اور ختم کر رہے ہیں کتاب الرد والجہمیہ، کتاب التوحید پر اس کو ختم کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اگر اس پر کلام کیا جائے کہ کن باتوں سے بچا جائے، جیسے رویت باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کر نیچے آتے ہیں، بندوں کی فریاد سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ید اللہ علی الجماعت۔ یہ اتنے مسائل ہیں کہ ان مسائل کو اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو ایک سال بھی آپ کو کافی نہیں ہوگا۔ اسی کو پڑھنے کے لیے ہم مدارس میں بچوں کو عقیدۃ الطحاوی پڑھاتے ہیں، ہم بچوں کو شرح عقائد پڑھاتے ہیں، ہم بچوں کو الفقہ الاکبر پڑھاتے ہیں۔ یہ 3 کتابیں پڑھانے کے بعد جب جا کے بچوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ عقیدہ کسے کہا جاتا ہے، عقیدے کا ماخذ کیا ہے، عقیدے کا غرض و غایت کیا ہے، جب بچوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ یہ تو بچوں کے طفیل میں ہم لوگ جو ہے یہاں پر کچھ باتیں سن لیے، لہذا اس بات کو آپ لوگ یاد رکھیے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب کلمہ ہے، اس کے پڑھنے سے بہت ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں لفظ بہت پسند ہے، آپ لوگ اس کو صبح شام پڑھا کیجئے۔ اس سے اللہ تعالیٰ، امام بخاری نے یہ سبق دیا ہے امت مسلمہ کو اللہ کے نبی کے ذریعے سے کہ صرف علم کافی نہیں ہے بلکہ علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے صبح شام۔ اس لیے اہل اللہ جو ہے ذکر بتاتے ہیں۔ بات بہت ہو گئی، میں بچیوں کو چونکہ میری 2 سند ہے، میری پہلی سند ہے، میں نے بخاری پڑھا حضرت مولانا نصیر خان صاحب شیخ اول دارالعلوم دیوبند سے، اور بخاری ثانی ہم نے پڑھی شیخ عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی ہے۔ یہ میری سند ہے، میں آپ کو اس سند کی اجازت دیتا ہوں۔ اور میری دوسری جو سند ہے وہ یوں ہے کہ میں نے بخاری پڑھی ہے حضرت مولانا نسیم صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے بخاری پڑھی ہے شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے بخاری پڑھی ہے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر یہ سلسلہ وہی شاہ اسحاق شاہ عبدالعزیز سے مل کر شاہ ولی اللہ تک پہنچتا ہے۔ میری یہ 2 سندیں ہیں، اور میں ان 2 سندوں کی اجازت اس شرط کے ساتھ دیتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں سنت کو زندہ کرنے کا عزم کیجئے اور دین کو پھیلانے کا عزم کیجئے۔ میری بچیاں، آپ عالم بن گئے، عالم بننے سے بات نہیں بنتی ہے بلکہ عالم کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کیجئے۔ آپ کل دوسروں کے گھر میں جانے والی ہیں، آپ کل جب اپنے ساس کے گھر جائیں گے، اپنے سسرال جائیں گی، تو وہاں آپ کو بخاری پڑھ کر نہیں سنانا ہے، آپ کو حدیثیں نہیں سنانی ہے، بلکہ آپ کو یہ سنانا ہے اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے۔ آپ کو خدیجہ کے، عائشہ کے، ام سلمہ کے، ام حبیبہ کے اخلاق بتانے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مدرسہ بہت ہی بابرکت ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے گوشت گزار کیا۔ یہ مدرسہ آج کل کرائے کے مکان میں ٹین شیڈ میں چل رہا ہے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں میں کوئی ولی، کوئی بزرگ نہیں ہوں، میں آپ ہی کے درمیان پوری جوانی گزارا میں نے، اور بڑھاپے میں نے پونا سنبھالا ہے۔ تو آپ نے مجھے بھی جوانی دیکھی ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری جو کوتا نظر ہے، میری کوتا نظر یہ کہتی ہے، ایسا کبھی تنہائی میں بیٹھتا ہوں رات کو کتاب پڑھتے ہوئے تو دل سے ایک صدا آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب ہندوستان سے علم دین اٹھتا جا رہا ہے۔ ایک عالم اگر گزر جاتا ہے اس کی جگہ کوئی لینے والا نہیں ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مجھے کسی مسئلے میں کوئی شک ہوتا تھا، میں رات کے 12 کیوں نہ بج جائے حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فون کرتا تھا، حضرت مجھے یہ عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا،
حضرت ڈانٹتے بھی تھے، سمجھاتے بھی تھے، اب ویسے لوگ نظر نہیں آتے ہیں۔ ابھی میرے آپ ہی کے علاقے میں ایک عالم دین ہے، حضرت مفتی عبدالقدوس صاحب قاسمی ظہیر آباد، بہت بڑے عالم ہیں، کبھی کبھی ہم ان کو پہچاننے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مراٹھواڑے سے لے کر کے حیدرآباد تک ایسا جید عالم نہیں ہے۔ آج مجھے اگر کسی بات کی ضرورت پڑتی ہے، میں حضرت مفتی صاحب سے فوراً فون پر رابطہ کرتا ہوں، اور وہ مرد خدا کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں فلاں کام میں ہوں۔ اگر وہ کبھی گاڑی پہ ہوتے ہیں، گاڑی روک دیتے ہیں، اور مجھے کہنے لگے، ابھی میرے پاس فون ریکارڈ بھی ہے، کہنے لگے مفتی افروز تم جیسا آدمی بہت کم ملتا ہے۔ آج کوئی مولوی بن جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت دقاق سمجھتا ہے، وہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تمہارے اندر اللہ نے وہ جذبہ رکھا ہے کہ اگر کسی بات میں تم کو تردد ہے، تم بلا خوف و خطر ہم سے فون پر بات کرتے ہو، اور میں آپ کے سامنے بھی اس بات کا اظہار کرتا ہوں۔ جس دن انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں مکمل ہو گیا، سمجھ جائیے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور جس دن انسان سمجھتا ہے کہ میں نامکمل ہوں، وہ کامیابی کی سیڑھی چڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی طالب علم بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسۃ فتهلك، یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا دین کی باتوں کو سننے والے بنو، یا لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان سے محبت کرنے والے بنو، ان سے دشمنی مت لو۔ اگر کوئی مدرسہ چلا رہا ہے، اس مدرسے چلانے والے کی مدد کرو، ان سے محبت کرو، ان کا تعاون کرو، دامے درمے قدمے سخنے ہر طریقے سے مدد کرو۔ اگر دعوت و تبلیغ والے کہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے محلے میں جماعت آئی ہے، آپ کا کام ہے آپ ان کا تعاون کیجئے، ان کو اپنے گھروں میں جگہ دیجئے، اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ ہاں ہر جگہ ہوتا ہے، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، مدارس میں بھی ہیں، دعوت و تبلیغ میں بھی ہیں، ہر میدان میں ہے، لیکن کوتاہی کو دیکھ کر کے اصل کام سے ہم کو دور نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کو لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مدرسے کو آپ لوگ بڑھائیے، اور یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ مفتی صاحب کا ساتھ دیجئے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، ایک انسان معاشرے میں لوگوں کے نگاہوں میں قہر و جلال کا شکار ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نظر میں وہ بہت مقبول ہوتا ہے۔ انہی قہر و جلال کے شکار میرے دوست بھی ہیں، میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں، میری اور ان کی جوانی ایک ہی ساتھ گزری ہے۔ یہ جامع مسجد میں تھے اور منیلی سے بیدر میں بھی تھا۔ میں نے حضرت کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب ان کا جلوہ جامع مسجد بیدر میں چلتا تھا، لوگ حضرت سے سلام کرنے کے لیے اور حضرت سے مصافحہ کرنے کے لیے مسجد کے باہر کھڑے رہتے تھے۔ تو آج وہ دور ہے کہ لوگ نگلیٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہی درجہ علیہ کا اور یہی مراتب صوفیہ طے کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی اللہ والے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے ظلم و جبر کا شکار بناتے ہیں۔ اس سے ہمیں کبھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا مودودی ایک الفاظ کہتے ہیں کہ جس انسان کے اندر حوصلہ نہ ہو، جس انسان کے اندر خطرات سے کھیلنے کا حوصلہ نہ ہو، وہ کبھی بھی دین کے کام میں قدم نہ رکھے۔ اگر وہ دین کے کام میں قدم رکھے گا تو اس سے نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ کم ہوگا۔ لوگ گالیاں دیں گے، مدرسہ بند کر کے بھاگ جائیں گے، لوگ گالیاں دیں گے، امامت چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، لوگ گالیاں دیں گے، ٹوپی کرتا اتار کے پینٹ شرٹ پہن لیں گے۔ لوگوں کے باتوں پہ دھیان نہیں دینا ہے، ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہنا ہے۔ آپ پونا بھی تشریف لائیے، انشاءاللہ اس مدرسے کے لیے جہاں تک ہو سکے گا ہم بھی اس مدرسے کو لیے تعاون کریں گے اور کرائیں گے، اور عملہ پور کا نام انشاءاللہ ہم اپنے علاقے میں نہیں بلکہ پورے جہان میں اس کو روشن کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔